बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तज़लील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार उन जालिमों ने आपको उस कदर ज़दकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेटकर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। मगर उन तकलीफ़ों और मुसीबत पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, तो मेरी कौम को बख्श दे और हदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहरा किया, आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिरक को छोड़ने से इनकार कर दिया, और इसके अलावा धमकी दी कि अगर तुम अपने वाइज़ व नसीहत और दीन की दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर मारकर कत्ल कर देंगे। इस इनकार व तकज़ीब और धमकियों के साथ आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना जुमले भी कहने लगे कि ये पागल है। यहाँ तक एक दिन वही नाजिल हो गई, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चनाचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए। आपने उन 3 दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बना ली। उसमें 3 दर्जे थे, निचले तबके में दरिंदे परिंदे और हाशरातुल अर्ज़ वगैरह, और दरमियाने तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बलाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अब तुम बड़ई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता, ऐ नूह, इस खुश्क ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो? आप अलैहिस्सलाम उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन घबराओ मत, जब खुदा का अज़ाब बसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उनकी कौम पर अज़ाब नाज़िल होने और उनकी हलाकत का वक़्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इस अज़ाब के नाज़िल होने की अलामत बयान फरमाई थी कि जब तुम तंदूर में से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि अज़ाब के नज़ूल का वक़्त आन पहुँचा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहले खाना के कुल 7 अफराद थे, और वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए ये कुल 80 अफराद थे। सही तादाद अल्लाह ताला जानता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश बरसी, और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ उसमें डूब गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कन्नान और एक बीवी काफरा थी, ये भी उस तूफ़ान में गर्क हो गए। अल्लाह पाक ने हर कौम की तरफ किसी न किसी नबी को मबूस फरमाया ताकि कौम हदायत पर आ जाए, मगर दीगर कौम की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नाफरमानी की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? नाज़रीन, खुदाए रब्बे अज़्ज़ व जल ने तबलीग के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, जिन्होंने 950 साल तक अपनी उम्मत को राह रास्त पर आने का दरस दिया, ताहम सिर्फ 80 लोग उन पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं पुश्त से है, जबकि शजरा नसब के हिसाब से आप अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते भी हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक़ के शहर रफ़ुद्दीन में तबलीग की, क्योंकि उस इलाके में आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के इसार मिलते हैं, जबकि उस शहर की तारीख़ में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र है उनके अहवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह से तूफ़ान नूह के आने के वाक़े की तरह उस इलाके में अज़ाब आने के असरात भी मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर मोरखीन ने रफ़ुद्दीन को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन करार दिया। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 7000 साल पहले इराक़ में मबूस हुए थे। हज़रत शीत के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की और अरसे दराज तक दावत हक़ देते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ना लाई। उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत ना छोड़ी और अल्लाह तआला की तरफ ना लौटे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के उन मुशरिकों पर ऐसा सब्र किया
ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا اور 950 سال تک قوم کی تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے الہی، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑنا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم نے جب آپ کو اس مشغلے میں دیکھا تو انہوں نے ایک شغل مل گیا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑائی کب سے بن گئے؟ نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ آن پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو بہہ رہے پانی کو روک نہیں سکتی۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لو، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ہی کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم کے نافرمان ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گرے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں، لہٰذا اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکیوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، نوح علیہ السلام وہ تیرا خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں۔ مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کہیں تم نہ واقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے وہ کچھ مانگا جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک بدو آیا، اس نے شام کے شہر سجین بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہواروں کی اولاد، شہواروں یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا ہے اور گڈریوں اور اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور باری ہو جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے
اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے اچھے جوتے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ پس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار المبارک لبنان میں واقع ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔